اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، ہمیں رزق حرام سے بچائے، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ ناظرین کرام، جیورسپونڈنس جو ہے، فقہ جو ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ ٹیکنیکل موضوع ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ایک ٹیکنیکل معاملات ہیں۔ اس پہ ناظرین اکرام، دنیا کی تاریخ قانون میں مختلف قوموں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اضافہ کیا ہے، لیکن مسلمانوں کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو کہ اصول فقہ ہے۔ مسلمانوں سے پہلے بھی دنیا میں قانون موجود تھا، لیکن اصول فقہ جیسی چیز دنیا میں کہیں نہیں ملتی، اور آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک امتیازی اضافہ ہے جس کی بدولت علم قانون کی ایک بڑی کمی پوری ہوگی۔ ناظرین کرام، ہم سب واقف ہیں کہ قانون دنیا کی ہر قوم میں ملتا ہے۔ یہ قانون دو قسم کے رہے ہیں، انتہائی تاریخ زمانوں سے لے کر آج تک۔ اول تو بن لکھا قانون ہمیں ہر جگہ ملتا ہے، یعنی رسم و رواج جو ہر ایک ملک میں پایا جاتا ہے، جس کا مؤلف یا قانون ساز ہمیں معلوم نہیں، لیکن اس پر سب لوگ عمل کرتے ہیں۔ دوسرا قانون وہ ہوتا ہے جو کسی بادشاہ یا کسی حکمران کی طرف سے مدون کر کے نافذ کیا جاتا ہے، اور بالعموم تحریری صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، جہاں تک تحریری قانون کا تعلق ہے، غالباً قدیم ترین قانون جو ہم تک پہنچا ہے وہ حمورابی بادشاہ کا، یہ عراق کا بادشاہ تھا، اور جدید ترین مغربی تحقیقات کے مطابق یہ وہی شخص ہے جسے ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کہا جاتا ہے۔ اس رائے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا زمانہ ایک ہے، 1850 برس قبل مسیح، اور ملک بھی ایک ہے۔ ناظرین اکرام، حمورابی کا قانون ہم تک تحریری صورت میں پہنچا ہے۔ ایران میں سوس نامی مقام پر کچھ عرصہ قبل کھدائیوں میں ایک سیاہ رنگ کا پتھر ملا جس پر دو آدمیوں کی سی شکلیں ہیں، جن میں سے ایک خدا اور دوسرا حکمران حمورابی جو خدا سے احکام حاصل کر رہا ہے۔ یہ پتھر ستون کی شکل میں ہے جس پر قانون میخنی رسم الخط میں کندہ کیا گیا ہے۔ اسے مغربی ماہرین نے پڑھ لیا ہے اور اس کے ترجمے بھی دنیا کی اکثر بڑی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ یہ قدیم ترین تحریری قانون ہونے کی وجہ سے قابل ذکر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بہترین قانون بھی ہے۔ ناظرین کرام، قانون کی دفعات و مندرجات میں سے ایک قانون یہ ہے جسے سب لوگ قبول کریں گے کہ قصاص لینا چاہیے۔ مثلا کوئی شخص کسی کو قتل کرے تو سزائے موت اسے دی جائے۔ اس بنیادی اصول کو حمورابی بادشاہ کے مشیروں نے ترقی دے کر مضحکہ خیز حد تک پہنچا دیا۔ چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسری شخص کی گائے کو قتل کر دے تو اس قاتل کی گائے کو قتل کیا جائے۔ ممکن ہے کہ ہم اسے قبول کر لیں تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ گائے کو قتل کر کے ضائع کرے، کیوں نہ اس محروم شدہ شخص کو صلہ دے دیا جائے جس کی گائے مار ڈالی گئی ہے۔ خیر، ہم کہہ سکتے ہیں کہ گائے کے بدلے گائے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی بیٹی کو قتل کرے تو قاتل کی بیٹی کو قتل کیا جائے۔ بھلا اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ بجائے اس کے کہ اس کے قاتل کو سزا دی جائے، قاتل کی بیٹی کو کیوں سزا دی گئی۔ یہ ٹٹ فار ٹیٹ یعنی عدلے کا بدلہ اسے ہم کہتے ہیں، کہ قصاص کے اس اصول کو حمورابی کے ہاں بے سمجھی سے گویا انتہا تک پہنچا دیا گیا۔ ناظرین کرام، انصاف کے اس اصول کو آج ہماری عقل سلیم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن اب سے 4000 سال پہلے کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہی انصاف اور یہی اچھا قانون ہے، خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی قوانین ہم کو ملتے ہیں۔ مثلا مصر میں ہیروغلیفک کے جو کتبے ہمیں ملے ہیں ان میں بھی قوانین ہیں۔ رومی قانون بھی ملتا ہے، یونانی قانون بھی ملتا ہے، چینی اور ہندوستانی قوانین بھی ملتے ہیں، امریکہ کے پرانے باشندوں ریڈ انڈین کے ہاں بھی قوانین ملتے ہیں۔ غیر دنیا کے ہر ملک میں قانون ملتا ہے، لیکن یہ قانون علم قانون نہیں ہے، بلکہ اسے ایک مجموعہ احکام کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو، یہ کرو وہ نہ کرو، ایسا کرو۔ علم قانون یا اصول قانون کی کمی ہر جگہ نظر آتی ہے، یعنی کہ یہ ڈسکشن کہ قانون کیا ہے،
یہ بحث کہ قانون کس طرح بنتا ہے، کس طرح بدلا جاتا ہے، کس طرح سمجھا جاتا ہے، اس طرح کے قانون کے دو احکام میں اگر تضاد نظر آئے تو کس قاعدے پر عمل کیا جائے، کس قاعدے پر عمل نہ کیا جائے۔ غرض یہ کہ قانون اپنے مجرد تصور میں کسی قوم میں موجود نہیں تھا جب تک اسلام کا دور نہیں آ گیا، اور تاریخ اسلام کی ابتدائی 2 صدیوں کے جو فقہا نے اس میں اپنا اضافہ پیش نہیں کر لیا۔ جیسا کہ عرض کیا کہ مسلمان جو ہے اس بات پر فخر کر سکتے ہیں اس معنی میں کہ قوانین تو دنیا کے ہر ملک میں موجود تھے، لیکن علم القانون اپنے مجرد تصور میں کسی قوم نے پیش نہیں کیا تھا۔ یہ اصول فقہ وہ علم ہے جس کا اطلاق صرف اسلامی قانون پر ہی نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی قانون پر ہم کر سکتے ہیں۔ اصول فقہ کے جن مسائل کا ابھی میں ذکر ہم کر رہے ہیں کہ قانون کیا ہے، کس طرح بنتا ہے وغیرہ، یہ سوالات مسلمان سے بھی کیے جا سکتے ہیں، رومی اور یونانی سے بھی اور ہندو سے بھی، کہ آپ لوگوں کے ذہن میں قانون کا کیا مطلب ہے، قانون کیسے بنتا ہے، کون بناتا ہے، کب بنتا ہے، اس میں تبدیلی کس طرح ہو سکتی ہے، اسے منسوخ کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس میں اضافہ کس طرح کیا جاتا ہے، قانون کس اساس پر بنایا جاتا ہے۔ یہ سوالات کسی بھی نظام قانون سے کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے جواب چاہے مختلف ہو، لیکن یہ علم جو ان مجرد تصورات کے متعلق ہے اس کو پہلی مرتبہ مسلمان پیش کرتے ہیں اور اس کو اصول فقہ کا نام دیتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید کی اس مشہور آیات سے ماخوذ ہے جس سے آپ بھی واقف ہوں گے، اچھی بات کی مثال ایک اچھے درخت کی طرح ہوتی ہے جس کی جڑیں تو زمین میں سخت ہوتی ہیں لیکن اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی جاتی ہیں۔ یہاں 2 الفاظ خاص لفظ استعمال ہوئے ہیں، جڑ اور شاخیں، چنانچہ ہمارے فقہا نے اصول فقہ کو جڑ قرار دیا اور قانونی قاعدوں یا احکام کو فرع قرار دیا ہے، یعنی علم اصول اور علم فروع۔ اصول کے لفظی معنی جڑیں ہیں۔ بہرحال یہ یعنی کہ بیس کے اوپر جو بیس ہے اس کی بات کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، ابتدائی زمانے میں یعنی عہد نبوی میں یا عہد خلافت راشدہ میں صورتحال جو تھی، جو بالکل ابتدائی زمانے میں تھی، بعد میں اس موضوع پر جو کتابیں اولین لکھی گئیں وہ مسلمان فقہا کی ہیں، وہ کسی اور قوم میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ یورپ میں بھی اس کا چرچا ہونے لگا۔ ناظرین کرام، 1928 میں یونیورسٹی لاء کالج میں طالب علم کے طور پر ڈاکٹر حمید اللہ نے جو اپنی آبزرویشن دی ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں ایک کتاب شائع ہوئی تھی جس کا نام انگرو ریفارمز، یعنی انگریزی زبان میں ایک فرانسیسی پروفیسر کی تالیف تھی۔ لندن یونیورسٹی کی 7 سالہ سالگرہ کی تقریب میں اسی فرانسیسی پروفیسر کو دعوت دی گئی تھی۔ اس نے وہاں پر 3 لیکچر دیے، جن میں پہلے لیکچر کا موضوع انگرو ریفارمز تھا۔ اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی میں پرانی چیزوں کو منسوخ کر کے نئے قوانین نافذ کیے، مثلا سوئٹزرلینڈ کے کوڈ اور اٹلی کے کوڈ وغیرہ وہاں نافذ کیے گئے اور اسلامی قوانین رد کر دیے گئے، اور دیگر چیزیں جو ترکی میں آئی تھیں، ترکی ٹوپی کی جگہ ہیڈ کا استعمال ہو رہا۔ یہ لیکچر انہی چیزوں کے بارے میں تھا۔ چونکہ انگرو ریفارمز ایک نئی چیز تھی اس لیے اس زمانے میں اس کا بڑا چرچا تھا۔ دوسرے مضمون کا عنوان روٹ آف لاء یعنی قانون کی جڑیں تھے۔ ناظرین کرام، مسلمان جو ہیں، مسلمانوں کا جو کارنامہ ہے، اسلامی کارنامہ ہے، وہ دنیاوی علم قانون پر روشنی ڈالتا ہے، وہ اصول فقہ ہے۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد سے شروع ہوتا ہے اسلامی قانون، جس کی ابتدا میں کچھ پرانے رسم و رواج جو مکہ میں تھے وہ بھی شامل رہے، اور رفتہ رفتہ اس کی ترمیم و اصلاح قرآن حدیث کے ذریعے سے ہوتی رہی۔ اس میں بعض اور چیزوں کو بھی گوارا کیا جاتا رہا، جیسے معاہدات سابقہ امتوں کے شریعتیں جو اسلام نے برقرار رکھی، اور اس طرح کی بعض اور چیزیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور قانون کا ایک سرچشمہ بند ہو گیا، یعنی وحی کے ذریعے سے قانون کو بنانے اور بدلنے کی جو صلاحیت ہمیں پائی جاتی تھی وہ ختم ہو گئی، تو ہم مجبور ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت جو چیزیں ہم میں چھوڑی ہیں ان پر اکتفا کریں۔ عام حالتوں میں ہمارے لیے بات مشکلات کا باعث بن جاتی ہے اگر اس قانون کی ترقی کی صورت خود قانون ساز نے یعنی خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہوتی۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یمن کو جب
ایک گورنر بھیجا گیا یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کس طرح کام دیا کرو گے؟ جواب دیا بکتاب اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر تم قرآن میں مطلوبہ چیز نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کے مطابق حکم دیا کروں گا۔ آپ نے مزید سوال کیا اگر سنت میں بھی نہ کوئی چیز ملے تو اس نے کہا میں اجتہاد کروں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے پسند فرمایا بلکہ دعا دی اور عثمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ تو نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کو جس چیز کی توفیق دی ہے اس سے تیرا رسول خوش ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔ یہ چیز اسلامی قانون کو زندگی دینے والی، برقرار رکھنے والی، ہر ضرورت میں کام آنے والی ہے۔ اس کی وجہ سے غیر جانبدار شخص بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلامی قانون 1400 سال سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے اور اس میں آئندہ بھی چلنے کی قوت باقی ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو صرف قرآن اور حدیث پر اکتفا کرنے کی صورت میں ممکن ہے کہ بعض لوگ قرآن کریم کی آیتوں اور حدیثوں سے استنباط نہ کر سکتے اور حیران رہ جاتے کہ ہم کیا کریں۔ واقعتاً یہ صورت بہت بعض اوقات پیش آتی ہے کہ ایک چیز سے بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں، استنباط کر لیتے ہیں اور بعض دوسرے لوگوں کی نظر اس تک نہیں پہنچتی اور وہ شخص حیران رہ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، اس سے ان کی ذہانت کا ذکر کرنا مطلوب نہیں بلکہ صرف ایک مثال دینا مطلوب ہے کہ کس طرح ایک ہی چیز سے بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں اور بعض لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ ایک دن ایک خاندان میں میاں بیوی میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ رات کے وقت پہلے شوہر نے یہ قسم کھائی اور بیوی سے کہا کہ طلوع آفتاب سے قبل اگر تو مجھ سے بات نہ کرے تو تجھے طلاق ہے۔ بیوی بھی بہت جلی بنی تھی، اس نے بھی قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم طلوع آفتاب سے قبل میں تم سے بات نہیں کروں گے۔ پھر دونوں چپ ہو گئے، سوئے یا نہیں یہ تو معلوم نہیں لیکن دونوں چپ ہو گئے۔ اس کے بعد اذان ہوئی اور طلوع آفتاب کا وقت آ گیا۔ شوہر پہلے نماز کو جاتا ہے اور پھر ابن سیرن نامی مشہور فقیہ کے پاس جا کر سارا قصہ سناتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں قصور تمہارا ہے، طلاق ہوگی، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ بیوی اگر طلوع آفتاب تک بات نہ کرے تو طلاق ہو جائے گی۔ اس نے بات نہیں کی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ روتا دھوتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، وہی قصہ ان کو بھی سنایا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کوئی بات نہیں، تم شوق سے اپنی بیوی کے پاس جاؤ، طلاق وغیرہ کوئی نہیں ہوئی۔ وہ شخص حیرت زدہ اور رہ گیا۔ اسی عالم میں واپس ابن سیرین کے پاس پہنچا اور کہتا ہے کہ تمہارے بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی، وہ اس کے ساتھ رہے گا تو زنا کاری نہیں ہوگی۔ انہیں تعجب ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسی شخص کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، کہنے لگے ابو حنیفہ اللہ سے ڈرو، تم کیا غضب کر رہے ہو؟ اس عورت کو طلاق ہو چکی ہے، تم کہتے ہو کہ طلاق نہیں ہوئی، وہ اس کے ساتھ رہے گا تو زنا کاری ہوگی، تم اس کے ذمہ دار ہو گئے، خدا کے ہاں کیا جواب دو گے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میاں قصہ ذرا دوبارہ سناؤ۔ اس نے سنایا پہلے میں نے بیوی سے کہا تھا کہ اگر طلوع فجر تک اگر بات نہ کرے تو طلاق ہے۔ بیوی نے اسی وقت جواب دیا کہ خدا کی قسم ہے تو اس سے طلوع آفتاب تک بات نہیں کروں گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اپنی رائے پر قائم ہوں، طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ عورت کون سی بات کرے۔ جب اس نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا تو بات کرنا ہی ہوا۔ ان حالات میں یہ شرط کہ عورت بات نہ کرے تو طلاق ہوگی پیش ہی نہ آئی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک ہی واقعہ سے ایک شخص کچھ سمجھ لیتا ہے، دوسرا شخص کی نظر اس نقطے پر نہیں پہنچتی۔ غیر اسلامی قانون کی ترقی کے لیے متعلق اگر اجتہاد کی اجازت نہ دی جاتی تو سب لوگوں کو صرف قرآن و حدیث پر اکتفا کرنا پڑتی اور ممکن تھا کہ کسی وقت بڑے سے بڑے عالم اور فقیہ کو کسی نئے مسئلے کے متعلق نہ قرآن میں کوئی حکم ملے نہ حدیث میں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک فیصلے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ توجہ دلائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ کہا اس اجازت کے تحت جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تھی کہ اجتہاد کرو، اجتہاد کا اصول ہاتھ آ گیا اور دشواریاں ختم ہو گئی۔ خلفاء راشدین کے زمانے میں کبھی کبھی اجتماعی غور و فکر بھی ہوتا تھا، لوگ آپس میں بحث کرتے تھے کہ اس بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ ایک صاحب اگر ایک چیز بیان کرتے تو دوسرے صاحب اس پر اعتراض کرتے، نہیں صاحب یہ نہیں ہو سکتا، اس پہ فلاں خامی ہے، یوں کرنا چاہیے، اور اس آپس کے بحث و مباحثے سے لوگ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے۔ اس زمانے میں خاص کر یہ چیز مفید ثابت ہوئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ احکام و اقوال ابھی تک جمع نہیں ہوئے تھے۔ بخاری مسلم اور 60 کتابیں ابھی لکھی نہیں گئی تھیں بلکہ لوگوں کے علم اور حافظے میں تھی۔ جب آپس میں مل کر مشورہ کرتے تو اس وقت بعض بھولی بصری باتیں یاد آ جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یوں فرمایا تھا۔
اسی طرح اسلامی قانون کے متعلق جو معلومات حدیث میں تھیں ان کو جمع کر کے قانونی احکام استنباط کرنے کا آغاز ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، ان علمی مراکز میں جہاں نسل نسل تک فقہ کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، قانون کی تدوین کے کام میں بڑی ترقی ہوئی۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ ممتاز مدرسہ کوفہ کا تھا، جہاں اسلامی قانون کی تعلیم دی جاتی تھی۔ شہر کوفہ آج بھی عراق میں موجود ہے، اگرچہ ایک چھوٹا سا شہر ہے لیکن اس کی تاریخی اہمیت بہت بڑی ہے۔ اس علاقے کو ناظرین کرام کچھ خصوصیت حاصل ہے۔ وہ خصوصیتیں یہ ہیں کہ جس مقام پر آج شہر کوفہ ہے آباد ہے، پرانے زمانے میں اس کے نواح میں ہیرا نامی شہر آباد ہے، جس کے کھنڈرات اب بھی ملتے ہیں۔ ہیرا وہ شخص ہے جو زمانہ جاہلیت میں تہذیب و تمدن کا بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہ شہر اگرچہ ایرانیوں کے قبضے میں تھا، وہاں یمنی عرب آ کر آباد ہو گئے تھے۔ جزیرہ نما عرب میں یمن کا علاقہ سب سے زیادہ سرسبز و شاداب تھا اور قدیم زمانے میں تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا۔ جب وہاں کے لوگ ہیرا میں آباد ہوئے تو ان کی تہذیب نے آس پاس کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ناظرین کرام، تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ کہ ایران کے شہنشاہ نے اپنے ولی عہد کو بچپن میں تعلیم و تربیت کے لیے ہیرا بھیجا، اسے پورا اعتماد تھا کہ عرب حکمران کی نگرانی میں تربیت پا کر اس کے بیٹے کا کردار سنور جائے گا۔ اس کا خیال صحیح ثابت ہوا اور بچہ جو بہرام گور کے نام سے مشہور بادشاہ گزرا ہے اس کا شکر گزار رہا۔ چنانچہ اس بادشاہ کی جو تصویریں ملتی ہیں ان میں اسے بدوی لباس میں ایک اونٹ پر سوار دکھایا گیا ہے۔ بہرحال ہیرا وہ مقام ہے جہاں پرانے زمانے میں ایک بہت ہی ممتاز عربی سلطنت گزری ہے اور عربی یعنی یمنی اور ایرانی روایات کا سنگم ہو کر نئی شکل کا تمدن اس مقام پر نظر آتا ہے۔ یہ اور علاقوں سے ممتاز اور برتر ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق فتح ہوا تو انہوں نے اپنی سیاسی فراست کی بنا پر فوراً فوجی چھاؤنیاں قائم کی۔ عربوں کو عرب سے بھیجا کہ جا کر اس مفتوحہ علاقے کے اندر کسی ایسے مقام پر آباد ہو جاؤ جو فوجی نقطہ نظر سے اہم ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت تمہیں کمک پہنچائی جا سکے۔ تم بوقت ضرورت فوراً فساد اور فتنے کے مقام پر جا کر دشمن کی سرکوبی کرو۔ ناظرین کرام، یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی کہ کس طریقے سے اصول فقہ کے حوالے سے ترتیب پائی جا رہی ہے۔